بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، کینیڈا کے ویڈیوز کے سلسلے میں ایک اور ویڈیو حاضر خدمت ہے، اور یہ ویڈیو ٹیکنیکل نہیں ہے بلکہ سوشل ہے. جانے سے پہلے میں بڑا فکر مند تھا. ایک اور ویڈیو میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ سپروائزر خدا کرے کہ مجھے اچھا ملے. اللہ تعالیٰ نے جو میرا مقصد تھا اس سے زیادہ میری دعا قبول کی. میں نے ذکر کیا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر میکالسٹر کیسے میرا سپروائزر بنا. اس کے اخلاق اور کردار سے میں اتنا متاثر ہوا کہ وہ میری دعا تو 1000 گنا قبول ہوئی. نہ وہ بلکہ اس کی فیملی نے مجھے بطور ایک فیملی ممبر اپنے میں انٹروڈیوس کرایا اور اس کا اچھی طرح خیال رکھا. سب سے پہلے میں پروفیسر ڈاکٹر میکالسٹر کی ذات کے متعلق جو واقعات ہوئے ہیں وہ بیان کروں گا. وہ بندہ نہایت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ سائنٹسٹ تھا. اس میں غرور، تکبر یا اپنا نالج اور اپنی بڑائی شو کرنے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے ایسا نہیں کیا. کیونکہ سینئر بندہ تھا، 2 دفعہ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ رہ چکا تھا. وائس چانسلر ہم یہاں کہتے ہیں یا آج کل ریکٹر کہتے ہیں، لیکن کینیڈا میں ہیڈ آف یونیورسٹیز کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں. تو وہ 2 دفعہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکا تھا، ڈین بھی رہ چکا تھا، بعد میں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہ چکا تھا. بعد میں پھر وہ اپنے سارے ریسرچ اور ٹیچنگ پہ آ گیا تھا. اسی طرح ہی ہوتا ہے وہاں پہ، سارے وقت لوگ ایک پوسٹ کے ساتھ چمٹے ہوئے نہیں رہتے بلکہ اپنی ریسرچ اور ٹیچنگ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. سب سے بڑی بات تو ان کی یہ تھی کہ کبھی بھی انہوں نے یہ شو نہیں کیا کہ وہ بزی ہے اور مجھ سے ٹائم لیا جائے اور فلاں وقت پہ آ جائے، فلاں وقت پہ آ جائے. یہ نہیں. سیکرٹریز 2 تھیں اس کے پاس جو کہ بغل کے آفس میں بیٹھتی تھی. انہی کے تھرو پھر اس کے کمرے کا دروازہ تھا، جانا پڑتا تھا. جب بھی کوئی جاتا تھا تو میں اپنی بات کروں گا کہ جب میں جاتا تھا تو سیکرٹری مجھے اشارہ کر لیتی پہلے کہ جائیں. میں ہلکا سا ناک کرتے اندر سے آواز آتی یس. میں چلا جاتا، مسکراتے ہوئے کہتا سیف ہیو اے سیٹ، بیٹھ جائیں. میں بیٹھ جاتا تھا. یہ ان کی ایک بات جو مجھے بہت ہی اچھی لگی. کبھی بھی مجھے اس نے انتظار نہیں کرایا. اگر فارغ ہوتا تھا تو فوراً بات شروع کر دیتا کہ سیف واٹ کین آئی ڈو فار یو. سیف میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں پھر اپنا مقصد بیان کرتا کہ میں کس لیے آیا ہوں، کیا مسئلہ ہے، کیا ہے. اگر وہ کوئی چیز پڑھ رہا ہوتا تو فوراً وہ میگزین اکثر ہوتا ہے، یعنی جرنل، سائنسی جرنل پڑھ رہا ہوتا یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا یا کوئی لکھ رہا ہوتا. تو جب کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا فوراً کتاب کو الٹا کر کے ٹیبل پہ رکھتا تھا اور سیف یس واٹ کین آئی ڈو فار یو، مسکراتے ہوئے. اور اگر میگزین یعنی جرنل پڑھ رہا ہوتا اس کو بھی اسی طرح اس میں پین رکھ کے پیج میں، تاکہ بعد میں پیج ڈھونڈنا آسانی ہو، اس کو ٹیبل پہ رکھ کے پھر وہی بات سیف واٹس دی میٹر میں بتا دیتا. بیچ میں گپ شپ بھی کرتا تھا، جو مسئلہ ہوتا تھا وہ بھی اچھی طرح سنتا تھا. کبھی بھی بیزاری کا اس نے کوئی نشاندہی نہیں کی. جب تک کہ میں پوری بات ختم نہیں کرتا وہ سنتا جاتا، بیچ میں کبھی بھی نہیں کاٹتا تھا. جیسے یہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات میں بیچ میں کاٹ دیتے ہیں. پوری بات سن کے پھر مجھے پوری طرح سمجھاتا تھا کیا بات ہے. پھر میرا کوئی کویسچن ہوتا جواب دیتا تھا. جب تک کہ میں مطمئن نہ ہوتا اور خود اٹھ کے چلا باہر نہ آتا، کبھی اس نے یہ نہیں کیا کہ کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کیا اوکے سیف یو کین گو یا اوکے سیف دیٹس اٹ. کبھی بھی نہیں. جب تک میں خود بات ختم کر کے اٹھتا تبھی وہ پھر کہتے اوکے سیف بائے. تو یہ تو اس کے دفتر میں جانے کا طریقہ کار تھا. اس کے بعد جو چیز میں اس کو لکھ کے دے دیتا تھا اس نے مجھے کبھی بھی
دفتر میں نہیں بلایا کہ آؤ میں تو سمجھاؤں. 2 سیکرٹریز تھیں اس کے پاس، کسی کو بھی بھیج سکتا تھا. میرا دفتر کوئی دور نہیں تھا، ایک ہی کوریڈور میں اس کا بھی دفتر تھا، میرا بھی. کبھی اس نے کسی سیکرٹری کو نہیں بھیجا کہ جاؤ سیف کو بلاؤ. کبھی اس نے ایک ہی وہاں پہ آفس بوائے تھا جس کا کام چائے دینا نہیں تھا بلکہ دفتری کے کاغذات ادھر ادھر لے جانے تھے. تو کبھی بھی اس نے آفس بوائے کو نہیں بھیجا کہ جاؤ سیف کو بلاؤ. انٹرکام اس کے پاس بھی لگا ہوا تھا، میرے پاس بھی تھا، اور کبھی بھی اس نے انٹرکام پہ مجھے نہیں ہدایت دی کہ آپ آئیں، آپ سے یہ بات کرنی ہے. جو بھی اگر اس نے مجھے سمجھانا ہوتا تھا، بات کرنی ہوتی تھی، اور بعد میں جب میں رپورٹیں دیتا تھا وہ 2-3 دن میکسیمم لگا کے چیک کر کے پھر مجھے دیتا. خود ہی رپورٹ اٹھا کے آ جاتا تھا میرے پاس. کوئی میگزین میں یعنی جرنل میں کوئی ریلیونٹ آرٹیکل آتا تھا جو مجھے سمجھاتا تھا، وہ میگزین اٹھا کے خود ہی میرے پاس آ جاتا تھا. رپورٹ کریکشن کے بعد اٹھا کے خود ہی میرے پاس آ جاتا تھا. کوئی کتاب میں کوئی نئی کتاب پبلش ہوئی تھی، اس میں کوئی چیپٹر ہوتا تھا، خود ہی اٹھا کے میرے پاس آ جاتا، بتاتا یہ چیپٹر آپ سے ریلیونٹ ہے، اس کو دیکھو، پھر اس کی فوٹو کاپی بنا کے مجھے واپس دے دو. اسی طرح ہمیشہ خود ہی میرے آفس میں آتا تھا. 4 سالوں میں اس نے ایک دفعہ بھی کسی طریقے سے مجھے اپنے آفس میں نہیں بلایا. شروع میں جب وہ آتے تھے تو میں اس کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، جیسے ہمارے سوسائٹی کے آداب میں شامل ہے. 1-2 دفعہ تو اس نے مجھے دیکھا، پھر ایک دفعہ جب آیا تو میں کھڑا ہو گیا. اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے پوچھا انگریزی میں نیچرلی کہ سر جب بھی میں آتا ہوں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں ہنسنے لگا. میں نے کہا سر ہماری تہذیب میں، ہمارے کلچر میں ٹیچر خاص کر اور کوئی بڑا سینئر بندہ اگر آ جائے تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ زور سے ہنسا، کہنے لگا، وہ بڑے انٹیلیجنٹ قسم کے ریمارکس کرتا تھا سرکاسٹیکلی. اس نے کہا سیف ڈو یو تھنک آئی ایم دیٹ اسٹوپڈ دیٹ آئی کین ناٹ جج ہو ریسپیکٹس می اینڈ ہو ڈزنٹ. اس کا مطلب ہے کہ سیف تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اتنا بیوقوف ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون میری عزت کرتا ہے اور کون میری عزت نہیں کرتا؟ مجھے اچھی طرح سمجھ آتی ہے، اس لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنا رسپیکٹ شو کرنے کے لیے اٹھیں میرے لیے. آپ بالکل نہ اٹھیں، میں جب بھی آؤں آپ بیٹھے رہیں. اگر کوئی لمبا کام ہو تو میں ایک کرسی دوسری پڑی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، اس کو کھینچ کے میں بیٹھ کے آپ کو سمجھاؤں گا یا بات چیت کروں گا. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو میں 1-2 سینٹنس میں یا اس طرح کتاب دینی ہو تو وہ میں دے کے چلا جاؤں گا. آپ بالکل بیٹھے رہیں، میرے لیے نہ اٹھیں. میں نے کہا شکریہ سر. پھر وہ جب بھی آتے تھے میں نہیں اٹھتا تھا. یہ اس کا ایک اور کریکٹر تھا. تمام ڈپارٹمنٹ میں اس کے کریکٹر جیسا کوئی بندہ نہیں تھا. اس کے بعد فیلڈ پہ ہم جب جاتے تھے سیمپل لاتے تھے. پہلی دفعہ جب گئے سیمپل لائے، شام کو ہم پہنچے، ڈپارٹمنٹ بند ہو چکا تھا لیکن چابیاں ہوتی تھی میرے پاس بھی، اس کے پاس میں لیب کا دروازہ کھولا، وہاں سے ٹرے اٹھایا اس نے بھی میں نے بھی، اور سیمپل ٹرے میں رکھ کے وہاں سیمپل لے جانے کے لیے کوئی بندے نہیں ہوتے. یہاں تو ڈپارٹمنٹ میں 4 بندے ہوتے ہیں. فیلڈ سے ہم آتے تھے ان کو فلانے آ جاؤ، جاؤ گاڑی سے سیمپل لے آؤ. وہ خود کرتے ہیں سارا کام. تو ٹرے اٹھا کے وہ جب لا رہے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ سر مجھے دیتے ہیں، تو کھڑا ہو گئے. کہتے آئی ایم اولڈ بٹ آئی کین کیری دیٹ. سرکاسٹیکلی یعنی مذاق میں کہنے لگا کہ میں بوڑھا ہوں لیکن یہ میں اٹھا سکتا ہوں، تم دوسرا ٹرے جا کے لے آؤ. پھر میں کہا میں دوسرا ٹرے لایا، اسے 3-4 ٹرے، 1-2 میں نے اٹھائے، 1-2 اس نے اٹھائے، لیبارٹری میں آ کے رکھ دیے، لیبارٹری بند کر کے گھر چلے گئے. یہ اس کا ایک اور کریکٹر کا پہلو تھا. اور اس کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ بڑا فری، مسکراتے ہوئے بات کرتا تھا، ہنستے ہوئے بات کرتا تھا. 4 سالوں میں مجھے سیریسلی کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈانٹنا، غصہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سیریسلی بھی کسی کو سمجھانے نہیں. جب بھی مسکراتے ہوئے سمجھاتا تھا، جب بھی دیکھتا تھا ہر بندے کو، اور مجھے تو خاص کر. یہ ایک پہلو تھا. انہوں نے مجھے ساری فیملی میں اپنے گھر میں ایک فیملی ممبر کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا تھا. انہوں نے جب مجھے انوائٹ کیا تھا پہلی دفعہ، اس کا میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا،
بعد میں ہر کرسمس کے موقع پہ وہ مجھے انوائٹ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی پارٹی ہوتی تھی تو وہ مجھے انوائٹ کرتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی بڑی پارٹی تھی جس میں صوبے کا گورنر بھی انوائٹڈ تھا، منسٹرز بھی انوائٹڈ تھے، اور وہ ایک بہت بڑے ٹاپ کے ریسٹورانٹ میں وہ پارٹی انہوں نے دی تھی، اس میں بھی مجھے انوائٹ کیا گیا، اور پھر اس کی وائف نے مجھے گورنر سے ملایا بھی اور میری تعریف بھی کی میرے اس کے سامنے، اور بتایا بھی کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، پاکستان سے آیا۔ اس کی وائف نے مجھے اپنا ایک بیٹے کی طرح سمجھا، اور پینے کھلانے کے متعلق میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ بعد میں پھر وہ مجھے ہر وقت جب آ کے ملتی تھی، کیونکہ وہ بھی یونیورسٹی میں جاب کرتی تھی، وہ کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی تھی، یا اپنے ہسبینڈ سے ملنے آتی تھی تو مجھ سے بھی ہیلو ہائی کے لیے آ جاتی تھی۔ مجھ سے ضرور پوچھتی کہ سیف تم نے ڈرنک کرنا شروع کر دیا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں شروع کیا۔ تو کہتی گڈ گڈ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے گڈ گڈ، آئی لائک اٹ، کہ اچھا کیا، میں اس کو پسند کرتی ہوں۔ اسی طرح ان کا میرے ساتھ رویہ تھا۔ جب بھی کرسمس پہ جاتے تو سارے بچے بھی ان کے آئے ہوئے ہوتے۔ ایک بیٹی جو میں نے ذکر کیا تھا کہ آٹوا میں جاب کرتی تھی، اس کا الزبتھ نام تھا، وہ بھی ہوتی تھی۔ دوسری بیٹی جو چھوٹی تھی وہ اسکول میں، سیکنڈری ہائی اسکول میں پڑھتی تھی، وہ بھی ہوتی تھی، بیٹا بھی ہوتا تھا۔ ایک بیٹی جو شادی شدہ تھی وہ باہر تھی، وہ کبھی آئی نہیں میرے موجودگی میں۔ یہ ان کی فیملی تھی، میرے طرف ایسے تھے جیسے میں ان کی فیملی کا ممبر ہوں۔ پھر یہ میں نے اتنا انجوائے کیا، اتنا سپورٹ، اتنا مارل سپورٹ، اتنی ریکگنیشن مجھے کبھی بھی زندگی میں نہیں ملی، تو اس سے میں بہت ہی متاثر تھا۔ یہ ساری چیزیں میں نے بہت انجوائے کی۔ آخر میں جب میرا آخری کرسمس تھا تو میں اور ایک پاکستانی دوسرا اسٹوڈنٹ کراچی کا، وہ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، وہ اسٹوڈنٹ ایم اے کر کے اکنامکس میں، تو وہ پھر جاب کرتا تھا، تو ہم دونوں ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ تو میں نے کرسمس پہ تو انہوں نے پہلے دن بلایا تھا، پروفیسر صاحب نے، حسب معمول ان کی دعوت تھی اور جیسے بھی ہوتی تھی، بہت انجوائے کیا میں نے۔ پھر میں نے اپنے دوست سے بات کی تھی کہ اس کرسمس کے دوسرے دن میں، چونکہ اتنی دفعہ انہوں نے مجھے بلایا تو میں بھی ان کو بلانا چاہتا ہوں کھانے پہ۔ وہ بھی اچھی کوکنگ کر رہتا تھا، میں بھی سیکھ گیا تھا، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بلاؤ، بنا لیں گے چیزیں۔ تو میں نے ان سے کرسمس سے پہلے بات کی تھی کہ کرسمس کے لیے تو انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ آئیں گے، لیکن میں نے کہا کرسمس کے دوسرے دن میں آپ سب فیملی کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، تو اس نے کہا کہ اچھا، تو آپ کون کوک کرے گا؟ میں نے کہا میں کروں گا، اور جو میرا فلیٹ میٹ ہے وہ بھی اچھا پکا لیتا ہے، وہ کوک کرے گا۔ کہتے سیف دیٹ ول بی اے برڈن آن یو، کہ یہ پہ بوجھ ہوگا۔ میں نے کہا نہیں جی، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ تو کہتے جیسے آپ کہتے ہیں، بٹ لیٹ می کنفرم اف وی آر فری آن دی سیکنڈ۔ اس نے فون اٹھایا، یہ دفتر میں بات ہو رہی تھی، وائف سے بات کی کہ اس کو بتا دیا کہ سیف وانٹس ٹو انوائٹ اس ہول فیملی آن دی سیکنڈ ڈے آف کرسمس۔ تو وہاں سے اس نے بتا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی ہماری انگیجمنٹ نہیں ہے۔ پھر مجھے کہا سیف یو آر لکی، وی آر فری، ٹھیک ہے ہم آئیں گے، کتنے بجے آئیں؟ تو وہاں سفر ہمیشہ بس مغرب کے نماز سے تھوڑی دیر پہلے یا اس طرح سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، تقریباً وہاں کے وقت کے مطابق 7، 7:15، 7:30 بجے۔ میں نے کہا اسی ٹائم پہ آپ تشریف لیں۔ وہ میں نے اس کو بتا دیا تھا ایڈریس کیا ہے۔ ہم ایک فلیٹ میں رہتے تھے، تو ہم نے کیا کیا کہ کافی چیزیں بنائیں۔ اس بندے کا نام تھا انصاری صاحب، انصاری صاحب اس کو تھے، اس نے بھی بیف اچھا بناتا تھا، اس نے بیف بنائی، میں نے ایک چیزیں بنائی، خاص کر میں نے گاجر کا حلوہ بنایا، اور ایک ہماری جاننے والی فیملی تھی بڑے اچھے، وہ بھابھی ہماری بہت عزت کرتی تھی، اس کو کہا ریکویسٹ کی، اس نے گلاب جامن اور سموسے بنائے، اور میں نے کچھ کباب بنائے، چپلی کباب، اور بھی 2-3 چیزیں بنائیں، اور گول ٹیبل تھا ہمارے ڈائننگ میں، تو وہ ٹیبل سجایا پورا۔ جب وہ آئے بیٹھے، گپ شپ لگائی، تقریباً 7:30 بجے وہ پہنچ گئے تھے۔ پھر گپ لگاتے رہے، کھانا بھی سرو کیا، ٹیبل بھرا ہوا دیکھ کے وہ حیران ہو گئے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے بنائیں؟ ہم نے کہا ہاں ساری ہم نے بنائی، یہ 2 چیزیں میں اشارہ کیا کہ یہ ایک ہمارا فرینڈ ہے، اس کی وائف نے بنا کے بھیجی ہیں۔
بڑے حیران ہو گئے کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں آپ نے کیسے سیکھی ہیں. میں نے کہا کچھ اپنے ملک میں سیکھی ہیں، کچھ یہاں آ کے سیکھی ہیں. جب آدمی مسافری میں ہوتا ہے تو پھر سیکھنا پڑتا ہے. یہ باتیں کرتے کرتے اتنی انٹرسٹنگ پروفیسر صاحب اپنی فیلڈ کی کہانیاں، اپنے جوانی کی کہانیاں، بڑا اچھا گالف کا پلیئر تھا، فٹ بال کا بڑا اچھا پلیئر تھا، کچھ اس طرح کہانیاں. اس کی وائف نے، بچیوں نے بھی حصہ لیا. بہت اچھا. بیٹا تو بہت چھوٹا تھا، میرے خیال میں 6th گریڈ میں پڑھتا تھا اس وقت. بڑی اچھی محفل رہی. کھانا انہوں نے بہت انجوائے کیا، اور 7:30 بجے تقریباً وہ آئے تھے، اور رات گئی صبح کے تقریباً 2 بجے تک ہم بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے. پھر ان باتوں میں سب نے کہا کہ ہم نے یہ پارٹی بہت انجوائے کی. اس کی وائف نے کمنٹس کیے کہ سیف میرا ہسبینڈ تقریباً 35 سال سے اس یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، اور ہمارے پاس دنیا کا کوئی ایسے ملک نہیں ہوگا جہاں سے اسٹوڈنٹ نہیں آیا ہو. تقریباً ہر جگہ سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آئے ہیں، اور جو بھی اسٹوڈنٹ آئے ہیں تو کم از کم ہم نے ایک دفعہ تو ضرور انوائٹ کیا ان کو، اگر زیادہ نہیں. آپ سے تو اتنی اچھی محبت ہو گئی تھی، آپ کو تو ہم بار بار انوائٹ کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، لیکن کم از کم ہر اسٹوڈنٹ کو ہم ایک بار تو انوائٹ کرتے تھے. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ نے ہمیں ایز اے فیملی گھر پہ انوائٹ کیا. یہ ہمارے لیے بڑا آنر ہے. میں نے کہا سر آنر تو میرا ہے کہ ایک معمولی اسٹوڈنٹ کے انویٹیشن پہ آپ آئے، آپ نے کوئی اس میں جھجک محسوس نہیں کی، یا نہ آپ نے کوئی کہا کہ ہم کیوں جائیں ایک اسٹوڈنٹ کے گھر. تو اس نے کہا نہیں سیف، یہ ہمارے لیے آنر ہے، ہم نے وہ کیا. پھر اس کی بیٹی الزبتھ نے کمنٹس کیے کہ سیف اینڈ انصاری صاحب، لیٹ می ٹیل یو، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی یونیورسٹی میں، پھر باہر جاب میں بہت سی پارٹیاں اٹینڈ کی ہیں، لیکن آج جو گپ شپ اور کھانے میں نے یہاں کھائے ہیں اور باتیں کی ہیں سیف کے ساتھ اور آپ کے ساتھ، مجھے بڑا مزہ آیا، اور اس طرح پارٹی میں نے کبھی اٹینڈ نہیں کی. آخر میں پھر مسز میکلسٹر، اس کی وائف کا نام تھا، اس نے کمنٹ کیے کہ وائف نے ہسبینڈ کو مخاطب ہو کے کہا کہ آرنی، اس کا نام تھا آرنی میکلسٹر، کہ آرنی اس کو کہتی تھی، آرنی سیف کو اس وقت تک آپ ڈگری نہ دیں جب تک کہ ان تمام کھانوں کی ریسیپیز یعنی ترکیبیں لکھ کے مجھے نہ دیں، اس وقت تک اس کی ڈگری اپروو نہ کریں. وہ بھی ہنسنے لگا، میں بھی ہنسنے لگا. تو اس نے کہا کہ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ سیف ایک اور فوڈ ٹیکنالوجی پہ بھی تھیسس لکھے. اس نے کہا ہاں. کہتے یہ تو اس کے لیے مشکل ہوگا. میں نے کہا میڈم، میں کوشش کروں گا کہ جو بھی اچھے کھانے آپ کو لگیں ان کی ریسیپیز لکھ کے آپ کو میں دے دوں. خاص کر گاجر کا حلوہ ان کو بہت پسند آیا، اور میں نے کہا اس کی بھی میں ریسیپی کوشش کروں گا کہ ایگزیکٹلی لکھوں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایگزیکٹلی جو میں لکھوں گا اس کو فالو بھی کریں، آپ اس طرح کا ٹیسٹ نہیں بنا سکیں گے. تو ہنسنے لگے. کہتے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جس علاقے کی ڈش ہو وہاں کے لوگ وہ بناتے ہیں، چاہے دوسرا کتنا بھی سیکھ لے اس طرح نہیں بنا سکتا. پھر بعد میں نے اس کی ریسیپیز ان کو لکھ کے دیں. کافی چیزیں بعد میں ہمیں بتاتے تھے، فون پہ بھی ان سے رابطہ تھا، اور بعد میں ای میل آ گیا، اس پہ بھی رابطہ تھا. وہ بتاتے رہے کہ ہم نے وہ گاجر کا حلوہ اتنی دفعہ بنایا اور لوگوں نے ہم سے ریسیپیز لی. اب وہ ایک فریڈرکٹن میں، جو وہاں کا شہر تھا، فریڈرکٹن میں وہ ایک کرسمس ڈش بن گئی ہے، اور سارے لوگ کم از کم کرسمس میں اس کو، میں نے بتایا اس کو ہم گاجر کا حلوہ کہتے ہیں، کیرٹ پوڈنگ کہتے ہیں. کیرٹ پوڈنگ تو ہم بناتے تھے کبھی کبھی، کیک تو ہم بناتے تھے، لیکن کیرٹ پوڈنگ آپ سے سیکھی. اور اب وہ فریڈرکٹن میں اتنی مشہور ہو گئی کہ کرسمس میں تقریباً ہر گھر میں کیرٹ پوڈنگ بنتی ہے. یہ آپ کی ریسیپی ہے. اس طرح باتیں ہوتی رہی. پھر بعد میں تو میں چلا آیا، ان سے رابطہ رکھا آج تک. خود تو وہ فوت ہو گئے، پھر بھی رابطہ تھا ٹیلی فون پہ. پھر جب وہ فوت ہو گئے، پھر بیگم کے ساتھ رابطہ تھا، وہ بھی فوت ہو گئی. اس کے بعد اب 2 بیٹیاں ہیں جن سے اس وقت بھی رابطہ تھا. ایک کا نام الزبتھ ہے، ایک کا نام کرسٹی ہے. ان دونوں کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اور اب بھی ای میل پہ رابطہ ہے. کم از کم کرسمس کا میسج
وہ بھی کر لیتے ہیں، میں بھی کر لیتا ہوں، بیچ میں بھی ایک آدھ ای میل ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ یعنی 1977 میں نے پی ایچ ڈی کی اور اب ہے 2024۔ اتنے سالوں سے یہ تعلق قائم رہا ہے، میری طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی۔ ایسا سپروائزر، پی ایچ ڈی کا سپروائزر پروفیسر خدا کرے ہر اسٹوڈنٹ کو ملے، کیونکہ میں نے بڑی تلخ سٹوریاں سنی تھی پاکستان میں بھی اور بعد میں بھی، کہ ہمیں سپروائزر کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا تھا، اور بعض لوگ تو پی ایچ ڈی چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ سپروائزر اچھا نہیں تھا، وقت نہیں دیتے تھے اور صحیح گائیڈنس پرووائڈ نہیں کرتے تھے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک بہت دلچسپ، ان کے ساتھ میرے وقت گزرا ہے 4 سال، اس لیے یہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا، لیکن امید ہے یہ آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔